بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفے کے جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے، میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے خاطر در بدر کے ٹھوکریں کھائی گئی ہیں، جگہ جگہ دھکے کھائے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ملا تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے میں یقین سے کہتی ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں کمائیں گے۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کھان ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، جتنی مرضی اگر بڑی رقم کی آپ کو فوراً ضرورت پڑ گئی، بڑی سے بڑی رقم اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ کو فوری دولت، فوری پیسہ چاہیے، فوری آپ امیر بننا چاہتے ہیں، فوراً آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا آپ کو۔ اگر واقعی میں ناظرین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو واقعی میں دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی بینک بیلنس بالکل خالی ہے، دکان کا گلا خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہیں، تو پیسے آپ کے پاس بالکل نہیں ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی، آپ کے روز کے خرچے بھی اس کو نہیں نکال پا رہے ہیں، آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، آپ لوگ اتنے مجبور اور اتنے لاچار ہو گئے، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کریں کیا۔ اوپر سے اتنی شدید مہنگائی، جس چیز پر ہاتھ ڈالو اس کی ریٹ 2 گنا 3 گنا زیادہ اوپر ہو چکے ہیں، تو اس پہ غریب کرے تو کیا کرے۔ محترم ناظرین، آپ کی مالی حالت خواہ کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں فقر و فاقے کی تنگی ہو اور کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو، بچوں کے اسکول فیسز ادا کرنے کی سخت نہ ہو، طاقت نہ ہو، غربت اور افلاس کے آپ کے گھر میں ڈیرے ہیں، تنگدستی ہو، فقر فاقہ ہو، بیماری اور پریشانی ہو، آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، تنگدستی، بیماری، پریشانیاں ختم ہو جائیں، غربت دور ہو جائے، مالی حالت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، دولت کی کثرت ہو جائیں، کھلا رزق ملے، دولت ملے، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائے، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو۔ آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، چند بار پڑھ لیجئے، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کلمات کو دیکھ لیں گے، آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں سے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ، عمان، دبئی، کہیں سے بھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہیں، تو میرے دوستوں، اگر آپ کا واقعی میں رزق اور دولت کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں سے بھی موجود ہوں، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہوں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ مالی مشکلات فوراً سے حل ہو جائیں، اگر کاروبار کرتے ہو تو کاروبار میں آپ کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کاروبار آپ کا چل نہیں رہا، یا جس کام میں نیا کام شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، یا مل بھی رہی ہے تو آپ کی پسند کی نہیں مل رہی ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کچھ میری بھائی بہن کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ قرضوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم قرضوں میں بڑی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، قرض جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، انسان ایک بار جو ہے وہ قرض لے لیتا ہے تو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک قرض اتارنے کے لیے دوسری جگہ سے قرض لینا پڑتا ہے، تو اسی طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، کچھ میری بہنوں کے کمنٹس یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ پرس خالی رہتے ہیں، ہماری جیب میں جو ہے وہ بالکل پیسے نہیں ہوتا، ہمارے شوہر کام پہ نہیں جاتے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے پڑھ لیں، تو یہ وظیفہ بیویوں اپنے بھی لیے کر سکتے ہیں، اگر وہ خود کام کرتی ہیں یا مالی مشکلات ان کو، تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہت آسان یہ وظیفہ ہے، بس ناظرین اس وظیفے سے
اس تصدیق کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین کرتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کے اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور ناامیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، ناامیدی اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر عمل اور وظیفے کے سب سے پہلی شرط ہے کہ یقین کامل ہوتی ہے۔ بیشک مسلمان، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں گے۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچے تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو آزمایا جائے، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آزمائش کے لیے کرتے ہیں، اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، یقین کامل کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک کی طرف سے متاثر میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال غارت کر لیں۔ اسی لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ آپ کو یہ ایک دن کامیاب کر دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک جو ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں۔ ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، تو اس قرآن پاک میں شفا کا نسخہ بھی ہے اور ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل بھی ہے، موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے پریشانیوں کا شکار رہے ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے گھر جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، اس کے مثال ملٹا کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی، جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی، التباس، ذائقہ شریر ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے منافق کے مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کسی ہے، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیت بھی روزانہ پڑھو، قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ یقین جانو، زندگی گزارنے کے ایسے ایسے رہنما اس سے پتہ لگیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سال کے بعد بتا رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی چیز موجود ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی سے بڑی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پریشانی کا حل بھی ہے۔ اس میں موجودہ ناظرین، آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار وقت بھی آپ کو بتائیں گے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت، کب، کہاں اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلی اور اہم بات کہ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ سال کے 365 دن میں بھی صبح اٹھ کر لیں وظیفہ، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد کر لیں، شام میں چلتے پھرتے کر لیں، رات میں سوتے وقت کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ پورا سال پڑا ہوا ہے، زندگی میں ایک بار کر لیں۔
آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ پھر اس کو روزانہ کریں گے، آپ خود دولت کو، پیسے کو، رزق کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جیب میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، مطلب پڑھنے میں بھی آپ کو بالکل آسان ہے، آپ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ لوگ فوری دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سمجھ لیجئے گا یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے ایک دن کر کے دیکھیے گا ناظرین، پورا عمل بھی بتاؤں گی، یہ عمل کتنے دنوں کا ہے، لیکن پڑھنے والے کو پہلے دن ہی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ جیسے کیا آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، آپ ہے پاک ہے، آپ یہ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو مناسب لگے۔ آپ صرف صاف ستھری جگہ پہ، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، دکان پر ہیں تو دکان پر بیٹھ جائیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی آپ درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، بیحد آزمودہ وظیفہ ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو مکمل وظیفہ بتاؤں گی، یہ پورا عمل بتاؤں گی، بہت ہی آسان طریقہ سمجھاؤں گی، کوئی بچہ بھی ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو یا حیم یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیم یا قیوم برحمتک استغیث 2 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا ہے، آپ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی پڑھیں گے، 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ کو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح پڑھیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ آپ کو یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ بڑی توجہ سے آپ کو دیکھنا ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم 1 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے پڑھیں، تیسری مرتبہ اسی طریقے سے، 3 مرتبہ آپ لوگوں اسی طریقے سے پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو درود پاک 1 مرتبہ اگر شروع میں پڑھا ہو تو آخر میں بھی 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالت کی خرابی دور ہو جائے گی، آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، رزق آپ کو کھلا ہو اور باکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کریں، آپ کی مالی حالت ہمیشہ اچھی رہے، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کو ایسا نصیب ہوگا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، آپ کو اتنا مال وزرے ملے گا، مال و دولت کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ناظرین، اس کا ذکر کو پورے یقین سے کیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجت کو اپنے خزانے غیب سے فوراً پورا کریں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔